جادو کن افراد پر فوری اثر کرتا ہے؟ وہ کون سی غلطیاں ہیں جن کے انجام دینے سے ہم روحانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں؟ اور جادو کرنے والوں کا آسان ترین ہدف کون سے افراد ہوتے ہیں؟ یہ تمام تفصیل جاننے کے لیے مکمل ویڈیو دیکھیں اور ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سنگ ستارے ود حسن علوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسن علوی۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے یہ وسیع جہاں، یہ کائنات، یہ سیارے اور ستارے انسانوں کے لیے ہی بنائے ہیں تاکہ انسان ان پر غور و فکر اور تدبر کے ذریعہ اپنے لیے آسانیاں حاصل کر سکے اور خدا تعالیٰ کی قدرت کے عیاں راز جان سکے۔ تو آج ایک بار پھر میں ایک ایسا ہی موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو نہ صرف آپ کے لیے بے حد فائدہ مند ہوگا، وہیں آپ کے علم و دانش میں بھی بے پناہ اضافے کا سبب بنے گا۔ تو جلدی سے چلتے ہیں ہم اپنے آج کے موضوع کی جانب، جس کا عنوان ہے جادو کن افراد پر فوری اثر کرتا ہے؟ وہ کون سی غلطیاں ہیں جن کے انجام دینے سے ہم روحانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں؟ جادو کرنے والوں کا آسان ترین ہدف کون سے افراد ہوتے ہیں؟ سامعین محترم، میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایسا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جسے آپ نے سمجھ لیا تو پھر یقین رکھیں کہ آپ جادو کرنے والوں کا آسان ترین ہدف ہرگز نہ رہیں گے۔ احادیث میں تواتر کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ اللہ نے 18,000 یا 18 لاکھ عالمین خلق فرمائے ہیں، اور ہم جس عالم میں رہتے ہیں یہ عالم اجساد کہلاتا ہے، جسے عالم سفلی بھی کہتے ہیں۔ آپ میں سے تقریباً سبھی کو معلوم ہے کہ تخلیق انسانی کے ساتھ ہی بدی نے نیکی کے خلاف محاذ قائم کیا، جس کے نتیجے میں یہ دونوں قوتیں آپس میں مد مقابل ہوئیں۔ نیکی یعنی آدم علیہ السلام کا مرکز و محور صراط مستقیم قرار پایا، اور بدی یعنی شیطان نے خود کو اعلیٰ و ارفع سمجھتے ہوئے غرور کیا اور خود کو طاقتور بنا کر پیش کیا۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ناکامی ہمیشہ شیطان اور شیطانی قوتوں کے حصے میں آئی۔ محترم سامعین، چونکہ ہم عالم سفلی میں رہتے ہیں، اس لیے یہاں شر اور منفی قوتیں بہت تیزی سے جلا اور نمو پاتی ہیں۔ آج آپ اپنے چاروں جانب دیکھیں تو آپ کو ہر طرف بدی، ظلم، ناانصافی اور شیطانی کار فرمائیوں کا غلبہ دکھائی دے گا۔ یہ صورتحال آج سے نہیں بلکہ ہر دور میں یہی صورتحال رہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ کہیں کم رہا اور کہیں زیادہ۔ جبھی تو اللہ نے انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے تاکہ بدی کے مد مقابل اللہ کے نور کی پہچان اور اس کی حجت کی معرفت و حاکمیت قائم رہے۔ اب جب آپ نے اتنا سمجھ لیا ہے تو ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب۔ محترم سامعین، گندے اعمال خواہ کسی قسم کے ہوں، چاہے وہ جادو ہو، سفلی اعمال ہوں، ٹونا ہو یا بندش ہو، اس کی افزائش اسی وقت ممکن ہوتی ہے جب انسان ان کو اثر انداز ہونے کے مواقع خود نہ فراہم کرے۔ میں نے اپنی 30 سالہ علمی زندگی میں بہت سے افراد کو تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ کسی کی گھریلو زندگی برباد ہوئی تو کسی کا کاروبار تباہ ہو گیا، کوئی لا علاج مرض میں مبتلا ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو کسی کو روزگار کی بندش کا سامنا تھا۔ ایسے تمام افراد میں ایک بات مشترک تھی، اور وہ یہ کہ وہ بس نام کے مسلمان تھے، یعنی مذہبی احکامات کی جانب ان کی توجہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ یاد رکھیے، ایسے تمام افراد جو نماز پنجگانہ سے غافل رہیں وہ جادو کرنے والوں کا آسان ترین ہدف ہوتے ہیں۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والے پر کسی صورت جادو اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح ہر وقت ناپاکی اور نجاست میں رہنے والے افراد، گانے بجانے کے شائق افراد، فتنہ فساد میں خوش رہنے والے، حرام غذا استعمال کرنے والے افراد، رشوت خور، شراب خور اور زناکار
اور اپنے گھر میں گندگی اور ناپاکی رکھنے والے یہ وہ تمام افراد ہیں جن کا روحانی اورا یہ تمام اعمال انجام دینے کے سبب انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بدی کی قوتیں ان کا آسانی سے شکار کرتی ہیں۔ اورا کو کیسے مضبوط کیا جاتا ہے، اس پر آئندہ بات کی جائے گی، اور ہماری آئندہ ویڈیو انشاءاللہ جادو کے آسان ترین حل کے موضوع پر ہوگی۔ اس طرح کی دیگر معلوماتی اور روحانی علوم پر مبنی ویڈیوز کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں۔ زندگی کے تمام امور میں بہترین علمی رہنمائی کے لیے ہمارا رابطہ حسن الوی 0331 9128 133 0333 3300 913۔ آپ ہم سے بذریعہ واٹس ایپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔